أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عزيز حكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. صدق اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح علم سے نوازے، صحیح منہج کا فہم ہمیں عطا کرے، اور تا حیات تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور ان کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین. ہم نے اللہ کے فضل و احسان سے کل کی مجلس میں الایمان بالکتب کی موضوع کو اختتام پذیر کر دیا. ہم نے کل کی مجلس میں قرآن کی تاریخ پر ہم نے اختصار کے ساتھ اہم نکات بیان کرتے ہوئے اس بات کو ہم نے ختم کیا. ہم نے دیکھا کہ قرآن، اس کا نزول اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کیسے اس کی حفاظت ہوئی، اور پھر وہ کتاب کی شکل میں کیسے آیا، اور پھر جب پرنٹنگ کا زمانہ آیا تو قرآن نے کیا کیا موڑ اختیار کیے. یہ پوری تفصیل ہم نے کل کی مجلس میں دیکھ لی. تو آج عزیز دوستو جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے الایمان بالرسل. الایمان بالرسل، جو کہ ایمان کا چوتھا رکن ہے. آغازی میں ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے. رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول یہ وزن ہے فعول، اور یہ وزن فعول ہے، اس کے معنی اسم الفاعل، اسم المفعول کے ہیں. اس کے معنی ہیں اسم المفعول. رسول بمعنی مرسل، جسے بھیج دیا گیا ہو، جسے بھیجا گیا ہو، جسے پیغام دے کر بھیجا گیا ہو، یہ معنی ہے رسول کا. فعول یہ صیغہ مبالغہ کے لیے آتا ہے، اور یہ صیغہ کبھی اسم الفاعل کا معنی دیتا ہے اور کبھی اسم المفعول کا معنی دیتا ہے. جب یہ اسم الفاعل کا معنی دے تو اس وقت مذکر مؤنث اس کے دونوں ایک ہو جاتے ہیں. بہرحال زیادہ لغوی ہو جائے گی تو میں یہاں سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. تو رسول کی جمع ہے رسل، رسول کی جمع ہے رسل، اور نبی کی جمع ہے انبیاء. نبی بھی لفظ انبأ ینبئ سے لفظ نکلا ہے. نبی کا وزن فعیل ہے، یہ بھی صیغہ مبالغہ کا ہے. تو یہ جو انبأ ینبئ بمعنی اخبر یخبر، خبر پہنچانا، خبر دینا، تو نبی وہ ہے جس کے پاس خبر دے کر بھیجی گئی ہے. تو رسول اور نبی لغوی اعتبار سے ان کے معنی متشابہ ہیں، ایک دوسرے جیسے نظر آتے ہیں، لیکن اصطلاح میں اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں. کبھی نبی رسول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی رسول نبی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں. یہ سمجھیے کہ زبان کی ایک اجازت ہے جسے قرآن نے استعمال کیا. لیکن قرآن میں ہم ایک جگہ پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ لَا مِن رَسُولٍ وَلَا مِن نَبِيٍّ، ہم نے تم سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا نہ کوئی نبی بھیجا. تو قرآن نے ایک جگہ اس کی تفریق کی ہے. قرآن نے ایک جگہ اس کے اندر دونوں کو الگ کر کے بیان کیا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے نہ رسول بھیجا نہ نبی بھیجا. تو معنی یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے. تو ہم کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے اندر فرق ہے، ضرور فرق ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے تو کیا ہے؟ اچھا، ان کی تعداد کتنی تھی؟
جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد 314، 317، 319 کی مختلف روایتیں آئی ہیں، مختلف روایتیں آئی ہیں. تو اس میں ہے نا، اب سمجھیے کہ 13، 14، 313، 17 اس کے آس پاس کوئی ایک نمبر تھا جو اس سے زیادہ نہیں تھا. تو یہ تھے رسول جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوث کیا تھا. اور انبیاء کی تعداد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 ان کی تعداد تھی. بعض روایتوں میں 1,25,000 کا بھی ذکر آیا ہے. تو تعداد انبیاء علیہ السلام کی بہت بڑی تعداد ہے، اور رسولوں کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ دونوں میں فرق ہے نا. جو کم ہیں اور کم حالتوں میں بھیجے جاتے ہیں، ایمرجنسی حالتوں میں بھیجے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں، اور عام جن کا آنا جانا ہوتا ہے وہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کی تعداد کے تعلق سے ہے. اب چلیے کہ فرق کیا ہے اسے جان لیتے ہیں. جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ جب ہم اہل علم کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی ایسا فرق نہیں ہم جسے بتا کر کہتے ہیں کہ کہہ سکیں کہ یہی ایک فرق ہے. خط امتیاز کھینچ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی فرق ہے. البتہ بعض فرق بتا سکتے ہیں کہ یہ فرق میں سے ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ 1-2-3 فرق لکھ لیجئے. پہلا فرق یہ ہے کہ ہمیشہ رسول ایک اپنی نئی شریعت لے کر حاضر ہوتا ہے، ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے، اس کے لیے ایک نئی شریعت ہوتی ہے. اس اعتبار سے اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئیں گے وہ اس کے تابع ہوں گے. رسول کے لیے ایک مستقل شریعت، ایک مستقل احکامات، ایک مستقل ڈوز اینڈ ڈونٹس لا انہیں دے کر بھیجا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ ضروری نہیں. یہ عام طور پر اس حالت میں بھیجے جاتے ہیں جب پہلے سے کوئی رسول آ کر گیا ہو اور اس کی شریعت باقی ہو، اور یہ آتے ہیں اس کا چھوڑا ہوا کام اسے یہ مکمل کرتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کے پاس یہ عام طور پر دیکھا گیا. فرق نمبر دو یہ ہے کہ عام طور پر رسول کی بعثت اس وقت ہوتی ہے جب مخالفین کی تعداد بہت زیادہ ہو. یعنی مخالفین کے درمیان، جو لوگ اگینسٹ کرتے ہیں، اینیمی ہیں، ان کے درمیان انہیں بھیجا جاتا ہے. اسی لیے یہ جب بھی آتے ہیں بڑا ہی ہنگامی ماحول ہوتا ہے، یہ انقلاب برپا کرتے ہیں، ایک ریولیوشن لے کر آتے ہیں. انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں ہوتے. کبھی کبھار وہ ایک مسلمان قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، قوم پہلے سے مسلمان ہیں، اور یہ جاتے ہیں، جا کر انہیں تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں. اور کئی ایسے نبی آئے، وہ آئے، انہوں نے تعلیم کا کام کیا اور چلے گئے. کوئی انقلابی کام انہوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ اس سے پہلے جو بھی رسول تھے ان کی وہ تابع کیا کرتے تھے. تو یہ دوسرا فرق ہے. اچھا، تیسرا فرق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو رسول ہوتے ہیں یہ اپنے لیے ایک مستقل حکومت یا پھر خلافت یا پھر زمین میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنا یہ قائم کرتے ہیں. بعض رسول ایسے ہیں جنہوں نے ایسا نہیں کیا ہے نا، وہ آتے ہیں، وہ بھی اس سے پہلے والے رسول کے اتباع کر کے چلے جاتے ہیں. بعض آتے ہیں جو اپنے لیے مستقل ایک دنیا برپا کرتے ہیں اپنے لیے، جو انبیاء نہیں کرتے عام طور پر. ٹھیک ہے، یہ بعض فرق ہیں جنہیں ہم سمجھ لینا چاہیے. اس اعتبار سے ہم کبھی کبھار ایسی شخصیت کو بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن میں جن کے تعلق سے ہم کہیں کہ یہ نبی ہیں یا پھر وہ رسول ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے دلائل نہ ہوں. جیسے اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے آیا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیًّا. ایک دوسری جگہ رسول کا بھی ذکر آیا ہے. تو اسماعیل کے لیے نبی کا بھی ذکر آیا ہے، رسول کا بھی ذکر آیا ہے. تو تھے کون یہ ہے نا؟ تو اس اعتبار سے ہم یہاں پر یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اسماعیل صرف نبی ہی رہے ہوں گے، وہ رسول نہیں رہے ہوں گے. ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے. بہرحال تو ہم اتنا جانتے ہیں کہ فرق ہے، لیکن ایک نبی یا پھر رسول کو لے کر یا پھر پورے نبی اور رسولوں کو لے کر ہم فرق کا ایک لسٹ تیار کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. البتہ بعض شخصیتیں اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ رسول ہیں. تو اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. اب دوسری بات جو آپ کو جاننا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی
رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، اس میں ذرا برابر شک نہیں. یعنی کسی کو ہم نے کہا کہ وہ رسول تھے تو بائی ڈیفالٹ وہ نبی ہیں، لیکن کسی کو ہم نے کہا کہ یہ نبی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ رسول ہو. جیسے آپ کسی کو بتا کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ 10th پاس ہیں، مانا یہ کہ انہوں نے 7ویں 8ویں 9ویں انہوں نے پڑھی ہوگی، یہی مانا ہے نا. یعنی جو آدمی 10th پاس ہے اسے دکھا کر آپ گنتے نہیں یہ 6ٹی پاس ہے 7ویں 8ویں پاس، گنتے نہیں، یہ ہوتا نہیں ہے. جب ہم نے کہا کہ وہ 10th پاس ہے تو مانا یہ ہے کہ اس نے اسے پہلے کے جو مراحل اسے انہوں نے طے کیا ہوگا، تو الگ بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کسی نے کسی کے تعلق سے آپ نے کہہ دیا کہ بھائی 8th ہیں تو یقینی طور پر وہ 10th نہیں ہے، تو یہ ہم اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیں. تو اس اعتبار سے ایک رول آپ لکھ لیں کہ ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں، ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہے، ذرا برابر بھی اس میں شک نہیں. اچھا، تو پھر رسول، کیا یہ رسول سب ایک ہی مرتبے کے ہیں؟ نہیں، رسولوں میں بھی اولو العزم من الرسل، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جیسے ہم نے اولو العزم الرسول کو آزمایا تھا، انہوں نے بھی صبر کیا تھا. تو اولو العزم یہ کون رسول ہیں؟ یہ رسولوں میں سے یہ 5 ہیں جنہیں اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. یعنی اولو العزم مطلب زبردست عزم والے، پہاڑ کے مانند ان کی استقامت ہوتی ہے، مخالفتوں کو پہاڑ بن کر جھیلتے ہیں، سیلاب آندھیاں آتی ہیں لیکن یہ ٹھس سے مس نہیں ہوتے، اپنے مقاصد میں کامیاب ہو کر ہی رہتے ہیں. تو یہ ہیں 5 رسول. اس میں سر فہرست ہے نوح علیہ السلام، نمبر 2 درجے میں ہیں موسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 درجے میں ہیں نمبر 2 درجے میں ہے ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 درجے میں ہے ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 میں ہے موسیٰ، اور نمبر 4 میں ہے عیسیٰ، اور نمبر 5 ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترتیب تاریخی ہے، مرتبہ کے اعتبار سے نہیں، تاریخ کے اعتبار سے یہ ترتیب ہے. پہلے نوح، دوسرے ابراہیم، تیسرے موسیٰ، چوتھے عیسیٰ، اور 5ویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 5 ہیں جنہیں اولو العزم من رسول کا مرتبہ ملا. تمام رسولوں میں ان کا الگ معیار ہے، ان کا الگ مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں اولو العزم من الرسل. اب بات آگے بڑھائیے، یہ بھی جان لیجئے کہ جب نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے تو آدم کیا تھے؟ آدم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ کان نبیا مکلما، معتبر روایتوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ نبی تھے اور ان سے گفتگو ہوتی تھی اللہ کی. یہ معنی ہے اس کا مکلمہ کا، اللہ کی گفتگو ان سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. اچھا، آدم علیہ السلام کیوں نبی تھے، کیوں رسول نہیں تھے؟ کیونکہ وہ اس وقت نازل ہوئے نہ زمین میں کوئی تھا مخالفت کے لیے، یا پھر ان کے لیے کوئی شریعت کی ضرورت تھی، کوئی نہیں تھا. وہ تنہا اپنی زوجہ کو لے کر آسمان سے نیچے اترے، تو یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی بنائی. لیکن وہ کیا تھے؟ نبی تھے، اللہ کی طرف سے احکامات ملتے تھے، جبرائیل سے ملاقات ہوتی تھی، وحی کا سلسلہ جاری تھا، تو اس اعتبار سے وہ نبی تھے. تو پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے اور پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے. تو آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو مانا یہ کہ پہلا انسان کیا تھا؟ نبی تھا. پہلا انسان نبی تھا. اور انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے وہ بھی بعض پوائنٹس لکھ لیجئے. انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پہلا یہ کہ وہ بشر تھے. وہ کیا تھے؟ انسان تھے. وہ نہ فرشتہ تھے نہ پھر کوئی مخلوق تھے، بلکہ وہ تھے انسان. اللہ نے انہیں انسان بنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. آدم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی سے بنایا. آدم کو بنانے کے بعد اللہ نے اپنی روح پھونکی، فنفخت فیہ من روحی. اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا،
ڈھانچہ تیار ہوا تو اس کے بعد اللہ نے روح پھونکی تو آدم زندہ ہو گئے، انسان بن گئے. اور آدمی سے اللہ نے ہوا کو نکالا، ان کی ریڑھ کی ہڈیوں سے اللہ نے ہوا کو نکالا، تو آدم ہی سے ہوا نکلی ہے، آدم ہی سے ہوا نکلی ہے. تو آدم پہلے آدمی تھے جنہیں اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے کہاں بنایا؟ جنت میں بنایا. تو ایک واقعہ ہے کہ بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہر آدمی اپنے اپنے قبیلے سے تھا، اس کا تعلق کوئی عربی تھا تو کوئی فلان تھا، تو سب اپنے نسل کو لے کر جھگڑ رہے تھے. کوئی کہا کہ میرا نسل بہتر ہے، کسی نے کہا کہ ایرانی بہتر، کسی نے کہا ترکی، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. بحث چل رہی تھی تو وہاں سے ایک صاحب گزرے، انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، آپ تمام سے میں سب سے زیادہ افضل ہوں. لوگوں نے وہ کیسے کہا کہ میرے والد کا تعلق زمین سے نہیں، ان کا تعلق جنت سے ہے. میرے والد جنت سے ہیں اور میرے والد آدم ہیں. میرے والد آدم ہے، ان کا تعلق جنت سے ہے. آپ تو دنیا کی بات کر رہے ہو پورے، ہے نا، فلاں قبیلہ یہ چلا رکھے ہو تم لوگ، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہم تو سیدھے جنت سے آئے ہیں، جنت سے ہمارا تعلق ہے. تو ہم سب کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہم اصل میں کہاں سے آئے تھے؟ جنت آئے تھے. اور واپس کہاں جائیں گے؟ جنتی کو جانا ہے. اسی لیے ہم کو وارثین کہتا ہے اللہ. جس جگہ سے آئے ہیں اسی جگہ واپس جانا ہے ہم کو، اسی کے لیے پورا پروگرام ہے نا. ایک آدمی تھا، وہ جنگل میں گیا، گم ہو گیا، اور اس کا کام کیا ہے؟ جنگل میں رہ جائے گا، ایسے ہی رہ جائے گا، وہ واپس جانا ہے. اسے گم ہو گیا تو راستہ ڈھونڈنا ہے. تو ہم وہ ہیں جو دوبارہ ہم کو اسی ٹریک میں جانا ہے، یہی کام ہے ہمارا. تو اس اعتبار سے آدم علیہ السلام جنت کے، اللہ نے انہیں جنت میں بنایا. اور آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، لما خلقت بیدی، قرآن میں آیا ہے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، تجھے کس نے روک لیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو یہاں پر خوبی ہے آدم علیہ السلام کی کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا. سبحان اللہ. تو آدم علیہ السلام جنت میں پیدا کر دیے گئے اور اس کے بعد وہ انسان بن گئے. اور اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے ایک زوجہ کا بھی انتظام کر دیا. فَاسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جنت میں رہو تم دونوں. لیکن شرط اللہ نے لگا دی، حکمت الہی، کہ ایک جھاڑ نہیں. وَلَا تَقْرَبَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس کے قریب مت جائیں، جاؤ گے تو ہو جاؤ گے کیا؟ گمراہ ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے آیا اور اس نے اپنا کام دکھایا. یہ شیطان کون ہے؟ ہاں، یہ شیطان کون ہے؟ یہ شیطان ہے، اسے ہم شیطان کہتے ہیں. شیطان کا معنی تکبر کرنے والا، اچھلنے والا، زیادہ غرور دکھانے والا. انسانوں میں بھی شیطان ہے، انسانوں میں بھی جن کے پاس یہ اوصاف ہیں ان کو بھی ہم شیطان کہہ سکتے ہیں. لیکن ابلیس تھا جنوں میں سے، کان من الجن، اللہ جزا کہتا ہے ففسق عن امر ربہ، یہ جن میں سے تھا ابلیس. تو یہ جو جن تھے، جسے آپ جانتے ہیں اللہ نے انہیں آگ سے بنایا، اللہ نے انہیں آگ سے بنایا. تو جب یہ جنت میں تھے، اللہ نے انہیں آگ سے بنایا، تو یہ صاحب جنت کے لیے انہیں ایکسس تھا، نہیں مانا ہے. صاحب جنت کو آتے جاتے تھے، تب جا کے تو وسوسہ ڈالے نا. جنت میں آنا جانا ان کے لیے ممکن تھا، یعنی مانا یہ کہ اس وقت یہ صاحب جنت کے لیے ایلیجیبل تھے، آنے جانے کی ان کی اجازت تھی. تو مانا یہ کہ جنت میں جب یہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو مانا یہ کہ یہ اللہ کے قریب رہے ہوں گے. اور ایسے ہی ہے، عبادت میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا. لیکن جب اللہ نے آدم کو بنایا تو وہاں سے مکھر گئے. ہوا یہ، کہا کہ اسجد لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، اس نے تکبری کی اور اس نے اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. کہا خلقتہ من نار وخلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، وہ اسے مٹی سے بنایا ہے، یہ میرے بات کا چھوکرا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں. اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اللہ نے کہا اخرج منہا فانک رجیم، اب یہاں سے نکل جاؤ، تم پر اللہ کی لعنت ہے. اور جب نکلا تو کیسے نکلا؟ کمپلیٹ پورے پیکیج کے ساتھ نکلا ہو، ہے نا، کمپلیٹ پیکیج لے کر آیا. قیامت تک کا پیکیج کیا ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، انظرنی، قیامت تک کے لیے اجازت دے دے، جس کے لیے تو نے مجھے نکالا ہے نا، اسے گمراہ کر کر ہوں گا، یہ وعدہ ہے میرا. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لو، الا عبادک منہم مخلصین، سوائے مخلص بندے کے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیس لک علیہم سلطان، تم اسے کچھ بھی نہیں کر سکتے. چلو، اس نے اللہ کو چیلنج دی اور اس کے بعد وہ اپنے کام میں اتر گیا.
اور پہلے دن سے اتر گیا. 24/7 کام کرتا ہے, اوور دا ایئرس کام کرتا ہے نا. سمجھدار, ہوشیار, پاورفل. ہم انسان کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس کی طاقت اللہ کا رحم و کرم ہے تو بچ کر بیٹھے ہیں, یاد رکھ لیجیے آپ. ورنہ اس کی سازشیں اور یہ اس کا زیرک پن, اس کی تیزی, اس کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں. اللہ نے چاہا, اللہ کی حفاظت ہے تو ہم اور آپ ہیں, اور انشاءاللہ اللہ کی حفاظت رہے گی. اور اللہ نے کہا کہ میں حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم کو کرنا کیا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارے لیے دشمن ہے اور تم اسے دشمن ہی سمجھو. زندگی بھر اسے دشمن سمجھ کر زندگی گزارو, وہ کبھی بھی تمہیں سے جرح نہیں دکھائے گا. تو ایک زبردست معرکہ شروع ہو گیا آدم کی پیدائش سے. اب اس کے بعد اس نے سب سے پہلے انسان کو وسوسہ ڈال دیا. فوسوس لهم الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈالا. یعنی پہلا حربہ اس کا کیا ہے؟ وہی اس کا آخری حربہ ہے, وہ ہے وسوسہ ڈالنا. وسوسہ ڈالے گا, یعنی وسوسہ کا مطلب کیا؟ آپ کے دل میں ایک بات ڈالنے کی طاقت ہے اسے. آپ کے دل میں ایک بات ڈالے گا اور آپ ہیں کہ اس بات کو نکال کر پھینکیں یا پھر اس بات کے نرغے میں پھنس جائیں. یعنی اس کا حملہ نفسیاتی حملہ ہے, ہائیلی سائیکولوجیکل اٹیک کرتا ہے نا. فزیکل اٹیک نہیں, فزیکل کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ سوئیں گے تو پریشان کرے گا, جب آپ جاگ جائیں تو کچھ بھی نہیں کرے گا. فزیکل آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا, آپ کی سائیکالوجی کو کنٹرول کرے گا. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ اپنی سائیکالوجی کو باقی رکھنا ہے. تو شیطان اس کے بعد آدم کے پاس گیا, جا کہا کہ کلو منہا, اسے کھا لو. اگر کھا لو گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ تم ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے اور تمہاری بادشاہت ہوگی. انسان آج بھی یہی چاہتا ہے, ہمیشہ کی چاہتا ہے. بوڑھا آدمی بھی آپ کہیے, کہے گا کہ میں جینا چاہتا ہوں. 100 سال ہو گئے بھائی آپ کے, آپ رخت سفر تیار کیجئے, کہے گا کہ نہیں, کون سا ڈاکٹر ہے جو مجھے اچھی دوا دے سکتا ہے, کیسے میں پھر جو ہے مضبوط ہو سکتا ہوں. لیت وهل تنفع لیت شیئا لیت الشباب یعود فاشتریت, جیسے شاعر کہتا ہے نا. بڑھاپا ہو گیا تو آدمی نوجوانی لینا چاہتا ہے, پیسوں سے بھی خرید لے گا. یہ معاملہ ہوتا ہے. تو انسان کبھی دنیا چھوڑنا چاہتا نہیں, ہمیشہ رہنا چاہتا ہے. تو شیطان نے کہا کہ تم ہمیشہ رہو گے اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ تمہاری حکومت ہوگی. کب؟ یہ پھل کھا لو تو. تو آدم بھولے بھالے آدمی, ابھی مٹی کے ڈھانچے سے تیار ہوئے تھے, ابھی جنت میں گھوم رہے ہیں صاحب, ہر چیز ہے ان کے لیے, لیکن بار بار یہ جو جھاڑ ہے, یہ جو درخت ڈسٹرب کر رہا ہے انہیں. جب بھی وہاں پہنچتے تو وہاں سے وسوسہ شروع ہو جاتا ہے. اب انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اٹریکشن کے پاس پھسل جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا لا تقربا من هذه الشجرة, یعنی لا تأکل من هذه الشجرة, نہیں کہا لا تقربا, اس کے قریب بھی نہ جائیں. مانا ہے کہ قریب گئے وہ نرغے میں گر گئے, اور اس کے بعد انہوں نے کھا لیا اس سے. اور جیسے ہی کھا ہوا کیا ہوا؟ ننگے ہو گئے. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة, اور اس کے بعد انہوں نے جنت کے پتوں کو توڑ کر اپنی شرمگاہ کو چھپانا انہوں نے شروع کیا. یعنی شیطان کی تباہ ہوگی تو پہلا کام ہوگا کیا؟ ننگے ہو جائیں گے. بے حیائی اس کا پہلا حربہ ہے, بے حیائی پہلائے گا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس نے کیسے کیسے انداز سے اور کیسے کیسے لوگوں کے ذہن بنا کر کیسے لوگوں کو اس نے اپنے نرغے میں پھنسا لیا, اور اس کے کیسے کیسے شیدائی پیدا ہو گئے, ہے نا. سب اب دیکھیے ننگا پن عام ہوتے جا رہا ہے, دن بدن ننگا پن. یاد رکھ لیجئے, ننگا پن یہ شیطان کا پہلا حملہ ہے. یعنی آپ اس کے پاس پھنس گئے تو پہلی جگہ جہاں آپ کو پھسلائے گا وہ ہے ننگا پن, بے حیائی, عیاشی, فحاشی. سمجھیے کہ یہی ہے جس میں آپ کو گرائے گا. اب اسے تجربہ ہو گیا کہ انسان کیا ہے, وسوسے میں گر جاتا ہے, اور جب اسے لالچ دیں تو وہ پھنس جاتا ہے. یعنی اس نے آدم کو دیکھا ہوگا جنت میں, ایسے ہی نہیں, اس نے باقاعدہ اس میں PhD کی ہوگی. یہ جا رہا ہے, گھوم رہا ہے, کھا رہا ہے, پورا اس نے نوٹ کیا. تو اور اس کے بعد پتہ چل گیا کہ بھائی ہاں یہ جگہ اس کی کمزوری ہے. تو کمزوری کو اس نے استعمال کیا اور وہ اس کے حربے میں پھنس گئے. تو قرآن کہتا ہے کہ ننگے ہو گئے اور پتوں کو توڑ کر انہوں نے اپنی شرمگاہ کو چھپانا شروع کی. یہ انسان کی صفت ہے, غلطی کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد رجوع کرتا ہے اور غلطی کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین تائبون, بنی آدم سب غلطی کرنے والے سوائے
اس کے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیں. ہے یہ انسان ہے، غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے وہ انسان، غلطی کرنے کے بعد اڑ جائے وہ ہے شیطان. تو بہرحال دوستو اس طریقے سے آدم زمین میں آ گئے، اللہ کی نافرمانی ہوئی تو کہا کہ چلو اب جاؤ تمہاری نسل زمین میں آباد ہوگی، اب یہاں سے نکل جاؤ. اب آدم علیہ السلام آ گئے، ساتھ ان کے ساتھ ان کی زوجہ حوا. اور آدم علیہ السلام کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام سے اور اونچے چڑھ گئے، 60 گز ان کا ہائٹ تھا. یعنی حساب لگائیں گے لگ بھگ سمجھے کہ 6-7 فلور کے تو تھے ہوں گے آج کے حساب سے، آج کی لینگویج ہے نا 6 to 7 فلورز کی تو ان کی ہائٹ رہی ہوگی. اور آدم کا معنی یہ ہے کہ جس کا رنگ سانولا ہوتا ہے، اس عربی میں کہتے ہیں آدم. افعل کا وزن، افعل للالوان والعیوب. تو آدم من الادمہ، ادمہ کہتے ہیں سانولے رنگ کو، ادمہ کہتے ہیں سانولے رنگ کو. اسی سے ادام ہوتا ہے یعنی سالنا جس کا رنگ سانولا ہوتا ہے. تو پورا ایک جڑا ہے سمجھیے. تو آدم، تو اللہ نے انہیں اس انداز سے بنایا اور بہت اونچے چڑھنگے تھے. جب جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اتنا کیا ہوگا؟ دماغ بھی بڑا ہوگا، ہے نا. ایسے نہیں ہے جب دماغ بڑا ہو تو بڑے کام کرے گا. ہمارے دماغ چھوٹے ہیں، چھوٹا ہی سوچتے ہیں. ان کا دماغ بڑا تھا تو زمین میں آئے، 1000 سال زندہ رہے اور زمین کو خوب آباد کیا، زمین کو خوب آباد کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹون ایج کے تھے، پہلا انسان باندر تھا اور اس کے بعد وہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، ہے نا. ہو سکتا ان کے بڑے باندر ایپس اورنگ ٹینگ رہے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم ہے نا باندروں سے نہیں ہے، ہم ہیں انسانوں سے اللہ نے ہم کو بنایا. یعنی ایسا تصور دیتے ہیں کہ اسٹون ایج ہے اور اس کے پہلے برونز ایج ہے، اس کے بعد جو ہے کیو مین تھے، کچھ تھا نہیں. پہلے آیا آدمی ہائیلی کلچرڈ آدمی، نبی آیا ہائیلی کلچرڈ آدمی اور انتہائی ذہین زیرک آدمی. انہوں نے چاہ ترقی کر لی، اس سے پہلے والوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس ترقی تھی نہیں. یاد رکھ لیجیے ان کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کر سکتے، ان کی جو ترقی تھی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے یہ لوگ. تو یہ تھے عزیز دوستوں، 1000 سال تک رہے اور اس کے بعد ان کے خوب بچے ہوئے. کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں 120 جوڑے پیدا ہوئے. جب بھی ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے، جوڑے پیدا ہوتے، ایک نر ایک مادہ. اللہ ایسے ہی انہیں بچے دیتا تھا. اب ہوتا ہے تھا کہ جو نر جس مادہ کے ساتھ پیدا ہوا اس کی وہ بہن ہے، اسے وہ شادی نہیں کرے گا. البتہ جب دوسری زچگی میں جو 2 پیدا ہوتے ہیں اس عورت کو یہ لڑکا شادی کر سکتا ہے. ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہی تو نسل بڑی ہے. تو اس انداز سے عزیز دوستو 120 سے زیادہ ان کے ہاں جوڑے پیدا ہوئے اور یہاں سے نسل بڑی تیزی سے پھیل گئی، بڑی تیزی سے پھیل گئی. اور آپ جب بھی ہم پرانی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن ہے نا سمجھے گویا کہ ہم کلاہاری ڈیزرٹ کو چلے گئے ہیں، ہے نا. بالکل ٹرائبل پیپل کو دیکھ رہے ہیں نا، بش مینز ہمارے سامنے نظر آتے. نہیں، وہ آپ پوری امیجز کو ڈیلیٹ کر دیجئے. آپ کے ذہن میں جو بھی امیجز پیدا ہوتے ہیں جب پرانی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں امیجز کیسے آتے ہیں؟ بالکل گویا بش مین ہے نا. اور اس کے بعد وہ کلاہاری ڈیزرٹ، سہارا ڈیزرٹ میں چلے، پانی کی تکلیف. نہیں، ایسا تھا نہیں. وہ ہائیلی کلچرڈ لوگ تھے، ہے نا. ہمارے ذہن میں پکچرز کیا ہیں؟ پرانے کپڑے، ہے نا، چمڑی پہن رہے تھے ہوں گے، نیچے سے ایک چمڑی اوپر سے ایک چمڑی، اور اس کے بعد ہاتھ میں اسپیئر لے کے بھاگ رہے ہوں گے. یہ سب آپ ڈیلیٹ کر دیجئے، پورے امیجز ڈیلیٹ کر دیجئے. اس کی جگہ میں جو امیج دیتا ہوں آپ اسے لوڈ کر لیجئے. ہائیلی کلچرڈ لوگ، تہذیب والے، گفتگو کرنے کا انداز معلوم، کیسے کھائیں وہ معلوم، کیسے محنت کریں وہ معلوم، ہے نا. یہ آپ لوڈ کر لیجئے. اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کچھ بنا کر لوگوں کے ذہن میں ڈال دے تو اچھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی بنایا پورا یہی بنایا ہے، پورا کوڑا کرکٹ بنا کے رکھ دیا اور سب ہمارے ذہن میں چڑھا ہوا ہے. کوئی آدمی اسے بدل کر بتا کے دکھائیں اور بولیں کہ یہی آپ کے ذہن میں فیڈ ہونا چاہیے. جب بھی آپ انبیاء کی بات کریں، سامنے 4 بکریاں بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے 4 اونٹ بھاگ رہے ہیں، یہی تو تصور دے رکھا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ الگ ہی ہوا کرتے تھے، سمجھے آپ. اچھا، بہرحال یہ تھے آدم علیہ السلام اور اس کے بعد یہ دنیا سے چلے گئے. اور آدم کے 2 لڑکوں کا ذکر قرآن میں ہے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. ایک تھے حابل اور دوسرے قابل. دونوں میں لڑائی ہو گئی اور اس کے بعد وہاں سے حسد کا آغاز ہوا. سب سے پہلے انسان نے پھر انسان کو قتل کیا اور پھر دفن کیا گیا. تو حابل و قابل کا واقعہ قرآن میں مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہیں. نہیں جانتے تو انشاءاللہ پھر کبھی فرصت میں ہم اس کا بیان کریں. تو یہ تھے آدم علیہ السلام اور اس کے بعد ان کے لڑکے آئے جن کا نام تھا شیث. اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ شیث یہ اللہ کے نبی تھے.
یا تو پھر یہ آدم کے لڑکے تھے یا پھر آدم کے پوتے تھے، اور یہ غیر معمولی علم آدم علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ہے نا. جب ہم پھر وہی بات پرانے جو سٹور ہے نکال دیجئے، پورا لکھنا پڑھنا جانتے تھے، سب کے معنی جانتے تھے، گفتگو کا انداز جانتے تھے، بہترین بولنے والے تھے، اور ان کی اولاد پورا ان سے سیکھ چکی تھی. ہاں یہ جو کیو مین کا جو ہے، یہ سٹون ایج کا جو کہتے ہیں، جس کے جو ان کے پاس ثبوت ہیں، آرکیولوجیکل ان کے پاس بس ثبوت ہیں، میں بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. البتہ میرا جو ہے نا، مجھے ان پر پورا یقین نہیں ہے. جو بھی آپ مل گیا تو فوراً آپ پوری تاریخ کو کیسے سمجھ جائیں گے. آپ دو چیزیں آپ کو ملی تو آپ سمجھیں گے پوری تاریخ، یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن ایک جگہ میں بتاؤں گا کہ کہاں ہو سکتا ہے. تو یہ تھے شیث، یہ آئے ہوئے بھی کافی لمبی زندگی گزارے، اور اس کے بعد کسی بھی نبی کا ذکر نہیں آتا سوائے نوح علیہ السلام کے. اور بعض لوگوں نے یہ اختلاف کیا کہ ادریس رہے ہوں گے. ادریس علیہ السلام کے تعلق سے ہمیشہ سے اختلاف رہا، آیا یہ ابراہیم کے بعد آئے یا پھر ابراہیم سے پہلے تھے. بعض لوگوں نے بنی اسرائیل میں نہیں شمار کیا ہے. لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ادریس کے نام سے شاید اکثر من رسول تھے. ادریس کے نام سے ایک سے زیادہ رسول رہے ہوں گے. یہی مجھے ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی رسول تھے جن کا نام ادریس رہا ہو، یا پھر نبی رہے ہوں جن کا نام ادریس رہا ہو، یا پھر اس سے پہلے ایک ادریس رہے ہوں. بہرحال یہی معلوم. لیکن بائبل کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل میں ان کا ذکر اس زمانے میں آتا ہے، شیث آدم کے بعد کے زمانہ. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو شخصیتیں تھیں، دونوں کا نام ادریس رہا ہوگا. بہرحال ادریس جو ہے ایک ہے. جب بات ادریس کی آئی تو یہ بھی جان لیجئے کہ ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے تلوار کو سونتا، تلوار کو ننگی کر کے. پہلے آدمی جنہوں نے جہاد لڑا، پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، تعلیم کو عام کیا، بہت تعلیم میں کام کیا. تو بہت ساری تفسیر ہے، لیکن بہت ساری باتیں ہم ہے نا حدیث کی کسوٹی میں اتارتے ہیں تو پوری نہیں اترے گی. لیکن تاریخی روایتیں بہت ہیں. تاریخی روایتوں کو استعمال کر کے آپ چھوٹے ہوئے چینز کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. یو کین کنیکٹ دا ڈاٹس آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں پورا سلسلہ بیٹھ جائے. تو اس اعتبار سے ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ہے نا تلوار لے کر دعوت کا کام کیا، تلوار لے کر انہوں نے جہاد لڑی. تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑے آدمی رہے ہوں گے اور انتہائی ذہین آدمی رہے. تعلیم میں مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا ان کا. تو اس کے بعد آئے عزیز دوستو نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام آئے تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام آنے سے پہلے شرک عام ہو گیا تھا. میں نے توحید کا جب ذکر کیا تو اس میں نے اس کی تاریخ بتا دی، چاہے تو آپ دوبارہ چیک کر لیں. تو نوح علیہ السلام آئے، بالکل ہنگامی ماحول تھا، شرک عام تھا، سب شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، شیطان نے اپنا کام کر دیا تھا. تو اللہ نے ایک جلیل القدر رسول بھیجا جن کا نام تھا نوح علیہ السلام. اور قرآن کے اندر سورۃ نوح ایک مستقل سورہ ہے، چاہیے اس کا ترجمہ پڑھیے، معلوم ہو جائے گا کہ نوح علیہ السلام مختصر کیا تھے. اور ہمارے ذہن جب بھی قصے پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن کیا ہیں؟ ہمارے ذہن قصوں میں ہے نا ایسے چیزوں کو تلاش کرتے ہیں جسے انہیں کچھ ہے نا مزہ آئے. قرآن میں ایسے مزیدار ایسے قصے نہیں. قرآن میں واقعات ہوتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے، جس کی آپ کو ضرورت ہے اسی کا ذکر ہوگا ادھر. تو یہ صورت پڑھیے آپ، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. تو یہ تھے عزیز دوستو نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام آئے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ 950 سال صرف ان کا کام تھا دعوت پر، اور اس سے زیادہ زندہ تھے. اور اس کے بعد انہوں نے بار بار کہا کہ اے قوم والو چلو اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ ود، یہ سواع، یہ غوث، یہ عوق، یہ سب گمراہ کر رہے ہیں آپ کو. یہ ان کی مورتیاں آپ کو گمراہ کر رہی ہیں. چھوڑ دیں انہیں، شرک چھوڑ دیں، اللہ ہی کی عبادت کریں. لیکن قوم والوں نے مانا نہیں اللہ کے باز. تو اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق ہوئے تو اللہ کا بھیانک عذاب آیا. اور وہ عذاب آیا عزیز دوستو طوفان کی شکل میں، جو 40 دن تک اس زمین میں رہا. طوفان، بھیانک طوفان آیا. تو یہ طوفان آنے کے بعد پوری زمین ڈوب گئی. اب یہ کیا پوری زمین ڈوب گئی تھی، یعنی پورا ارتھ ڈوب گیا تھا، یا پھر جتنی آبادی تھی اتنا ڈوب گیا ہو، واللہ عالم. لیکن ہم کو تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا ڈوب گئی تھی، پورے کا پورا پانی کے اندر چلا گیا تھا. پھر اللہ نے اسے باہر نکالا تھا. تو 40 دن بھیانک ایک آندھی، ایک طوفان آیا تھا جس سے پوری زمین ڈوب گئی. اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی،
اور کشتی میں انہوں نے اپنے ساتھ بہت سارے جوڑوں کو داخل کر لیا، جانور، انسان. کہا جاتا ہے کہ ان کی کشتی میں لگ بھگ 80 لوگ تھے جو ان کے خاندان کے تھے. تو اس کے بعد گئے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، جودی کے پہاڑ پر یہ کشتی رکی، تو وہاں سے پھر زندگی کا آغاز ہوا. تو نوح علیہ السلام کی 3 اولاد تھیں جن سے ساری دنیا کی نسل چلی. ایک تھے سام، حام، یافث. سام، حام، یافث، انہی تینوں سے آگے چل کر کیا ہے نسل چلی. نوح علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے. کنعان کا ذکر آتا جو کافر تھا، ہے نا. جب وہ کشتی میں چڑھ گئے تو نوح نے اپنے لڑکے کنعان سے کہا کہ چڑھو، ارکب معنا، چلو میرے ساتھ. لڑکے نے کہا لا سأعصمني إلى الماء إلى جبل يعصمني من الماء سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، میں پہاڑ کی طرف چلا جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے. حیل بینہم، جب یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے تو بڑا ایک موج آیا، موج نے کنعان کو ڈبا دیا. اور نوح علیہ السلام کو تکلیف ہوئی کیونکہ ان کا لخت جگر تھا، ایک لڑکا تھا، خاص لڑکا تھا. تو انہیں کہا کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے خاندان والوں کو بچائے گا، اللہ تو نے تو ڈبا دیا. تو اللہ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تو تمہارا تھا ہی نہیں تمہارے خاندان سے. اس کے اعمال پورے کیا تھے؟ غیر صالح اعمال تھے، وہ تو تھا ہی نہیں تمہارے خاندان سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک خونی رشتہ ہی اساسی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہی اساسی رشتہ ہے. اس کے بعد آتا ہے دوسرے درجے میں خونی رشتہ. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈبا دیا گیا کیونکہ ایمانی کوئی رشتہ نہیں تھا، اس سے کافر تھا یہ. تو نوح علیہ السلام کی نسل اس کے بعد چلی. تو جیسے میں نے بتایا سام، حام، یافث. سام کے نسل سے عرب ہیں، یہود ہیں، بنی اسرائیل اور عرب، یہ سب سام کی نسل سے ہیں، جنہیں کو انگلش میں کہا جاتا ہے ان کو سیمانٹک، ہے نا، انہی لوگوں کو سیمانٹک کہا جاتا ہے سام کے لفظ سے. اور حام کے نسل سے یہ پورا افریقہ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ حام کی نسل سے. اور اس کے بعد یافث کی نسل سے یہ چائنیز، یہ ترک، یہ سب یہ کیا ہیں؟ یہ سب ہے نا یافث کی نسل سے ہیں. تو ان 3 لڑکوں میں حام، سام کا کافی بہت بڑا نام ہے. کہا جاتا ہے کہ یہی سام ہے جو آگے چل کر شام بن گیا. اور جتنی بھی زبانیں ہیں دنیا میں معتبر زبانیں پوری جا کے سام کی زبان میں ختم ہوتی ہے. اسی لیے اللغہ السامیہ ایک مشہور زبان ہے، یعنی ایک زبانوں کے آپ فیملیز بنائیں تو ایک بہت بڑی فیملی بنتی ہے جسے اللغات السامیہ کہا جاتا ہے. اس میں آپ یوروپین لینگویجز بہت آتے ہیں اور ساتھ ساتھ عرب، عبری، یہ دوسری زبانیں داخل ہو جاتی ہیں. تو یہ تھے سام جن کی ان کی نسل چلی. اب نوح علیہ السلام کے بعد اگر کسی بھی رسول کا ذکر آتا ہے وہ تھے ہود علیہ السلام. اور ہود علیہ السلام کو اللہ نے کس کے طرف بھیجا تھا؟ احقاف کے طرف بھیجا تھا، عاد قوم کے پاس. عاد قوم کے پاس بطور نبی بن کر آئے، بطور رسول بن کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہا کہ میرے قوم اللہ کی عبادت کو کیا کر رہے ہو. اور عاد کی قوم ایسی تھی جسے اللہ نے طاقت دے رکھی تھی، بہت مضبوط لوگ تھے اور کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے. وَلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهُ فِي الْبِلَادِ، اللہ کہتا ہے ان جیسا اس سے پہلے کبھی بنایا نہیں گیا تھا. ایک دم دیو ہیکل لوگ. آج بھی آپ سعودی عرب کے ساؤتھ میں جائیں گے تو ایک علاقہ ہے مدائن صالح علا، وہاں پر آج بھی ان کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں. تو یہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو توڑتے، جھڑاتے اور اس کے بعد اپنی عمارتیں بناتے ہیں. کانوا ینحتون من الجبال بیوتا، اللہ کہتا ہے کہ پہاڑوں کو گرا کر پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے اور بڑے بڑے بہترین پانی کا انتظام تھا. یعنی ان کی بستیاں بہت زبردست ہوا کرتی تھی، کوئی قبیلہ، کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اب ہوا یہ کہ رسول آئے، انہوں نے نافرمانی کی تو سب مٹا دیے گئے، ختم کر دیے گئے. اور اس کے بعد قرآن میں ذکر آتا ہے صالح. یاد رکھ لیجئے انبیاء علیہم السلام میں 4 عربی ہیں، باقی سب غیر عربی ہیں. 4 عربی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہود، صالح، شعیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. یہ 4 ہیں جو رسول تھے. 4 تھے عرب، اور 4 کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ رسول بھی رہے ہوں گے. شعیب کے تعلق سے آگے پیچھے ہے بات، واللہ عالم. لیکن عام طور پر جب شعیب کا ہم ذکر دیکھتے ہیں تو صالح، ہود کے ساتھ ان کا ذکر ملتا ہے. تو اس لیے امید
زیادہ قوی یہ ہے کہ وہ رسول رہے ہوں گے، اللہ عالم۔ تو اس اعتبار سے جو صالح علیہ السلام ہے، اور صالح علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں، وہ قوم کے پاس آئے، ان کی قوم تھی ثمود، اور انہوں نے مانگا چلو معجزہ دکھاؤ، تو کہا، پوچھا کہ معجزہ کیا چاہیے تمہیں، یہ معجزے نظر نہیں آتے تم کو، سب معجزے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ہم کو کچھ اسپیشل چاہیے۔ پوچھا کہ کیا چاہیے، کہا کہ ایسی اونٹنی جس کے پیٹ میں 10 ماہ کا حمل ہو، ایسی اونٹنی آپ ہم کو نکالیں گے چٹان سے، آپ ہم کو نکالیں گے چٹان سے۔ صالح نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کوئی اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا دیکھنے کے بعد کفر کرو گے برباد کر دیا جاؤ گے۔ قوم والوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایمان لائیں گے، فلاں فلاں فلاں، اور اللہ کا حکم اور چٹان سے اونٹنی نکل آئی۔ اور جب انہوں نے خود مانگا تھا تو آزمائش میں ڈال دیے گئے، کہا کہ یہ اونٹنی جب بھی کنویں میں پہنچے گی پورا پانی یہی پیے گی، کوئی دوسروں کو پانی پینے نہیں دے گی۔ ایک دن اونٹ کے لیے مقرر تھا، ایک دن ان کے لیے مقرر تھا۔ تو قوم والے بگڑ گئے، مانگا تھا انہوں نے تو آزمائش میں پڑ گئے، قوم والے بگڑ گئے، تو انہیں پریشانی ہوتی تھی اور اذیت دینے کی کوشش کی۔ صالح نے کہا کہ فلا تمسوها بسوء، اس کے قریب مت جاؤ، اسے تکلیف دینے کی کوشش مت کرو، ختم کر دیا جائے گا، اللہ کی نشانی زندہ جو چل رہی تمہارے درمیان۔ لیکن قوم والوں نے اذیت دینے کی کوشش کی، اور جب بھی ڈراتے تھے تو انہوں نے پھر ڈرایا۔ بہرحال اس انداز سے انہوں نے قتل کر دیا اونٹنی کو، فعقروها فدمدم علیہم ربهم سوط عذاب، جب انہوں نے کاٹ کر پھینک دیا تو اللہ کا عذاب آیا ان پر۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے یہ قوم برباد کر دی گئی۔ اس کے بعد اگر کسی کا بھی آپ کو ذکر ملتا ہے تو وہ ہے عزیز دوستو ابراہیم علیہ السلام۔ اب پھر یہاں پر شعیب کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ ابراہیم سے پہلے تھے کہ ابراہیم کے بعد، یہ بنی اسرائیل سے تھے کہ غیر بنی اسرائیل سے تھے؟ جو بات ہم کو قوی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم سے پہلے رہے ہوں گے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، تو ہم ابراہیم کو سن لیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام عزیز دوستو یہ آئے تھے، ان کی پیدائش ہوئی عراق کے اندر۔ اچھا، میں آپ کو جو ایک بات بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو آپ کے پاس پیرامڈز ہیں، پیرامڈز آپ دیکھتے ہیں، پیرامڈز زمین میں بہت ہیں، صرف ایجپٹ میں نہیں، بہت جگہ ہیں پیرامڈز۔ یہ پیرامڈز کی حقیقت کیا ہے، کس نے اسے بنایا؟ اس تعلق سے عزیز دوستوں یاد رکھ لیجیے، بہت کچھ کام ہو رہا تھا، ہو رہا ہے۔ جرمنس اس میں کئی یونیورسٹیز اس کے پیچھے لگے ہیں، کئی یونیورسٹیز ہیں اس کے نام سے۔ یہ کیا چیز ہے یہ؟ آپ جانتے ہیں پرزم کی شکل کا یہ کیا ہے؟ تین ہے وہ، ہے نا، اسے کہا جاتا ہے گیزا، اسے کہا جاتا ہے گیزا، اور اس کے سامنے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ کس نے بنایا بھائی؟ یہ اب تک کھڑا ہے، اور اتنے کئی سال ہو گئے اب تک کھڑا ہے۔ ایک عام مغالطہ یہ ہے کہ فرعونیوں نے اسے بنایا، عام مغالطہ ہے یہ، فرعونیوں نے اسے کبھی بھی نہیں بنایا، فرعونیوں نے اسے بگاڑا ہے۔ جب ان کی حکومت ادھر قائم ہوئی تو انہوں نے ان عمارتوں کو دیکھا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے یہ، بہت کوشش کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے استعمال کر کے اسے بنا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، تاریخ کی شواہد اس کے خلاف ہیں۔ تو فرعون جب آئے، ان کی جب حکومت قائم ہوئی ایجپٹ میں، انہوں نے دیکھا کہ عمارتیں کھڑی ہیں، بہت کوشش کی سمجھنے کی، سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے وہاں کے پتھروں کو توڑ توڑ کر اپنے لیے استعمال کیا۔ یہ جتنا بھی آپ توڑ پھوڑ دیکھتے ہیں یہ سب فرعون نے کیا ہے، جتنا بھی آپ توڑ پھوڑ دیکھتے ہیں فرعونیوں نے کوشش کی توڑنے کی، نہیں ہو پایا ان سے، کئی سال کوشش کر کے تھکے چھوڑ دیا، انہوں نے توڑ نہیں پائے اسے۔ اب کہا کہ بھائی استعمال اس کا کیا ہے، کیا کرے اس کا، تو انہوں نے جا کے اندر اپنے نعش رکھ دیے، مقبرہ بنانے کی کوشش کی، جسے کہا جاتا ہے کہ اندر ممیز ہیں، ممیز انہوں نے ڈا کے رکھا ہے ادھر، ورنہ ادھر ممیز نہیں تھے۔ ممیز کوئی اتنی بڑی جگہ دفن کرے گا، وہ بھی فرعون جیسا بخیل ہے نا، اتنی بڑی عمارت، کتنے اس میں خرچ ہوئے ہیں، اس میں ایک ایک چٹان عزیز دوستو 2-3 ہزار کلو کا ہے، ایسے وہاں پر لاکھوں چٹانوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور آرکیالوجی کے حساب سے، اور اس کے بعد فزکس کیمسٹری کے جتنا بھی نالج آج دونوں انسانوں کے پاس ہے، وہ پورا نالج لگا کر جرمنس نے اسٹیمیشن لگایا کہ اگر ہم اسے اب بنائیں، اب جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اسے استعمال کر کے اب ہم اسے ایسے ہی بنانا چاہیں
تو کہا کہ خرچہ تو ڈیجیٹل خرچہ کہا، مجھے تو یاد نہیں ہے نمبر سو، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اب کی ٹیکنالوجی میں لگ بھگ 120 سال تو لگ جائیں گے، 120 سال لگ جائیں گے اب کی جو ٹیکنالوجی، اب جو ہم جس ٹیکنالوجی کو پہنچے ہیں یہ استعمال کر کے اب ہم بنانے کی کوشش کریں گے تو 120 سال تو لگ جائیں گے، اور پیسے کتنے ہوں گے تو الگ بات ہے، کئی کنٹریز مل کے بھی اسے پورا نہیں کر سکتے، اتنا اس میں کام ہوا ہے۔ اور اس میں جو پتھروں کو جو تراشا گیا ہے پورا لیزر کٹ ہے، کمپلیٹ لیزر کٹ ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ جو پتھر ہیں یہ کوئی پتھر نہیں ہے، یہ پتھروں کو اینٹوں کے اس کا بنایا گیا ہے، لائم سٹون سے انہیں بنایا گیا ہے، تب جا کے انہیں ایک پراپر شیپ ملا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غلاموں کو بنی اسرائیل کو استعمال کر کے فرعون نے دور دور سے پتھروں کو لایا، ایک ہی سائز کے مل جائیں گے آپ کو پتھر، ممکن نہیں ہے، ان پتھروں کو بنایا گیا ہے، جیسے اینٹ بناتے ہیں ویسے ان پتھروں کو بنایا گیا ہے، آج کی جدید تحقیق کہتی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں جیسے کہا جاتا ہے کہ ذرا بھی غلطی نہیں ہے، انچ با انچ انہوں نے استعمال کیا ہے، انچ با انچ انہوں نے اسے ہر اعتبار سے پورے کا پورا، میں بتا رہا ہوں نا، آپ کے پاس جتنا بھی آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے، ناسا ہے، سب استعمال کر کے بھی اتنے سال لگ جائیں گے دوبارہ، اور وہ بھی پروجیکٹ ممکن ہے کہ نہ مکمل ہو، ایسے نہیں بنا سکتے، اتنا خرچ کر کے مقبرہ بنانے کے لیے، اندر جا کے نعش رکھنے کے لیے، یہ عقل نہیں مانتی، نہیں مانتی عقل۔ اور اس کے بعد یہ 3 کیوں ہیں؟ یہ کہ اتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے وہ، یعنی 140 میٹر سے زیادہ ہے اسے، آپ دیکھیں گے تو اصل میں پہلے ایک بنایا گیا تھا، اس میں ٹیڑھ آ گیا تھا، وہ پروجیکٹ کینسل کیا گیا، دوسرا بنایا گیا، اس میں بھی کچھ غلطی ہوئی تو پھر تیسرا بنایا گیا جو آج کا گیزا ہے، تو اس لیے 3 ہیں وہ، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے 4 ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے نظر نہیں آتے وہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے 4 ہیں اس میں بنانے کی پہلے کوشش کی گئی ہے، یعنی محنت ہوئی ہے باقاعدہ، یعنی پروجیکٹس کو انہوں نے سکسیس کرنے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے بنا کر دیکھے ہیں، تب انہیں جب گرپ ہو گیا تب انہوں نے بڑا پروجیکٹ، پھر فیل ہو گیا تو دوسرا بنایا، پھر فیل ہو تو تیسرا بنایا، سکسیسفل کیا اسے، یہ سب مقبرے کے لیے، عقل نہیں مانتی بات اسے، ایسے ہو نہیں سکتا، یہ فرعونیوں نے اسے بگاڑا ہے، پتھروں کو توڑ، جو بھی آپ توڑ پھوڑ دیکھتے ہیں فرعونیوں نے توڑا ہے اسے باقاعدہ، پتھروں کو نکالنے کی کوشش کی، جب کچھ بھی ان سے ہو نہیں پایا، سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ آخر کریں گے کیا، تو انہوں نے اپنے نعش اندر رکھ دی جا کے، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ یہ ہمارے مقبرے ہیں۔ فرعون تو جانتے ہیں ہم، اٹکل بچو آدمی تھا، تو اس نے ہر ممکن چیزوں کو استعمال کیا جس سے اس کی شہرت ہو جائے، اور کہتا تھا کہ اسے میں نے بنایا، میں اس کا خدا ہوں، ہے نا، اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی گھڑ دیا گیا کہ اندر نعش رکھتے ہیں تو ساتھ پورے قوم کو اندر چھوڑ دی جاتی ہے، اور سب اس کے ساتھ مرتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل باتیں ہیں۔ تو حقیقت ہے عزیز دوستو، یہ کس لیے کون بنایا آج تک نہیں معلوم، آج تک نہیں معلوم، اور وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے نا، اور اس کے بعد بہترین انتظامات ہیں اس کے اندر، اس کے اندر ہے کیا، اس کی بہت کوشش ہوئی، اس کے اندر ہے کیا، خود کر انہوں نے دیکھا، میکسیمم انہوں نے ریچ کیا ہے، سمجھے 4-5 فلور نیچے، اب جب بھی نیچے جاتے ہیں تو انہیں ملتا کیا ہے، نعشیں ملتی ہیں، اور لیٹسٹ انہیں نیچے پانی ملا ہے، اور بہترین پانی ملا ہے نیچے، یہ لیٹسٹ خبر آپ کو میں سنا رہا ہوں، نیچے انہیں پانی ملا ہے، پانی یہاں کیسے آ گیا، جبکہ اوپر ڈیزرٹ ہے، وہ نیچے پانی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد حکومتوں نے دیکھا کہ یہ ہر روز کوئی نہ کوئی سائنسدان آتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، تو حکومت نے بلاک کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم سے پورا گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، بغیر اجازت کے کوئی ریسرچ آ کے نہیں کر سکتا، اور گورنمنٹ جو بھی ریسرچ کے لیے آتا ہے اس سے بڑا اماؤنٹ چارج کرتی ہے، اور ایجپٹ کی اکنامی کہیں اور پہنچ گئی، اس میں خوب انکم ہے ان کا، تو جو بھی جرمن صاحب جب بھی آتے ہیں وہ اب حکومت کی طرف سے رکاوٹ ہے، کوئی پھوڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، پھوڑ نہیں سکتا، اندر کیا ہے اللہ عالم۔ بعض لوگوں نے کوشش کی، یعنی نئے ٹیکنالوجیز، یعنی پتھر کے اس پار سے پیچھے کیا ہے اسے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ریس انہوں نے بھیجے، تو پھر ادھر سے کچھ نظر آتا ہے، اب تک نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، پھوڑ دیں گے دوبارہ بن نہیں سکتے، اس لیے پھوڑنا بھی نہیں چاہتے لوگ،
حقیقت جاننا چاہتے ہیں. کئی یونیورسٹیز اس کے پیچھے لگی ہیں, کئی لوگ نہیں بول رہا ہوں میں, یورپ کے اندر کئی یونیورسٹیز کے پیچھے لگی ہیں, اور کئی ہزار لوگوں نے اپنی زندگی کھپا دی اس پر. خوب لٹریچر لکھا ہے انہوں نے, لکھ کر بھر دیا ہے نا. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس سے کیا تعلق ہے؟ گہرا تعلق ہے, میں نے اس میں بہت کئی دن اس میں لگائے ہیں. کیا چیز ہے بھائی یہ؟ دوسری عمارتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ٹریس کر کے پہنچ جاتے ہیں کس نے بنایا, لیکن یہ ہے کیا ہے؟ اچھا یہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ یہ جو پیرامڈ فکسڈ ہے, بالکل 12,000 کلومیٹر کے بعد میکسیکو میں اسی رینج میں اسی الٹیٹیوڈ میں انہوں نے ادھر بنا ہے ایک پیرامڈ ہے ادھر, ایسا ایک پیرامڈ انہوں نے بنا ہے ادھر. اب اس طرف جاتے ہیں تو اس طرف بھی کسی نے بنا ہے, یعنی سرکل کیا گیا ہے. تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ انسان سے ممکن نہیں, تو فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا تعلق آسمان سے, جنہوں نے سے بنایا ہے. جنہوں نے سے بنایا کیوں؟ ٹھیک ہے مان لیا جن بنایا, بنایا کیوں بھائی؟ بہت بڑا ایک راز ہے, اسی لیے آج بھی کہتے ہیں کہ ایک مسٹری ہے, یہ ایک مسٹری ہے, اس کے اندر کا راز نہیں. مجھے ایک جرمن رائٹر کی بات کافی مجھے سمجھ میں آئی, لیکن یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اسی کی تلاش میں لگے رہیں گے, ایک نہ ایک دن ہمیں نیچے لائبریری ملنے والی ہے, ہمیں نیچے لائبریری ملنے والی ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ ہاں اس کے نیچے لائبریری ملنے والی ہے, اور وہ لائبریری میں ڈھیر سارا علم ہے, بہت سارے معلومات ہیں جسے لکھ کر نیچے لائبریری میں چھوڑ دیا گیا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اصل جو عمارتیں تھیں, یہ عمارتیں بنی گئیں طوفان نوح سے پہلے. طوفان نوح کب آیا تھا؟ آج کے حساب سے ان کا جو رف اسٹیمیشن ہے 12,000 سال پہلے, آج سے 12,000 سال پہلے طوفان نوح آیا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ طوفان نوح سے پہلے کی عمارتیں ہیں یہ. اچھا بنا کیوں؟ تو وہ اس کے لیے جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے کہ یہ اصل میں ان لوگوں نے اس لیے بنا کہ انہیں معلوم تھا کہ ایک طوفان آنے والا ہے, اور جب یہ طوفان آئے گا تو پورا برباد ہو جائے گا, کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے. تو ہمیں ایک ایسی چیز بنانی ہے جو طوفان کے بعد بھی رہے, جس میں ہم کو بہت ساری چیزوں کو چھپانا ہے. ایسی چیز بنائے طوفان آنے کے بعد تو رہے وہ اپنی جگہ, تاکہ بعد میں آنے والوں کو میسج ملے. اور اسے بنایا تھا انسانوں نے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ طوفان سے پہلے کی دنیا, طوفان کی بعد کی دنیا میں فرق ہے. طوفان کے پہلے کی دنیا, اس وقت انسان ہائیلی کلچرڈ تھا, ہائیلی ایجوکیٹڈ تھا, لٹریٹ تھے پورے اکثر, جسمانی طور پر سے طاقتور, دماغی طور پر طاقتور, اور ان کے پاس غیر معمولی ٹیکنالوجیز تھے جو آج نہیں ہے ہمارے پاس. ان کے پاس ایسے ٹیکنالوجیز تھے جسے وہ ایجپٹ میں رہ کر میکسیکو کو کمیونیکیٹ کر سکتے تھے. وہ یہ کمیونیکیشن ان کے پاس تھا. آج جو ہم دیکھتے ہیں اس سے کئی درجے ترقی کو پہنچ گئے تھے, الٹیمیٹ پہنچ گئے تھے وہ ترقی کو. ہاں بھائی, ایک آدمی 500 سال زندہ رہے, نوح علیہ السلام, وہ اس زمانے میں وہی تو عمریں ہوتی تھی ان کی, 300 سال 400 سال ایک آدمی زندہ رہتا ہے. اس کی جو سائنٹسٹ کی عمر 60 سال کی ہے تو اتنے گل کھلا دیتا ہے نا. آئنسٹائن کو اسے 63 سال 65 سال بھی تو اس نے کیا نہیں گل کھلا دیا. اور دماغ بڑا اور طاقتور لوگ, سمجھدار لوگ, انسان تھے بھائی وہ پرفیکٹ. تو تب انہوں نے اپنی بات کو پہنچایا ہوگا, یہ سوچنے کی بات ہے. غیر معمولی ٹیکنالوجی کو پہنچ گئے تھے, اور جب آیا طوفان سب اللہ نے برباد کر دیا, پورے کا پورا ختم ہو گیا. تو جب طوفان آیا تو کئی لوگوں نے بچنے کی کوشش کی, بہت سارے لوگوں نے, اسی لیے زمین میں بہت جگہ ایسی ہیں جہاں کیوز ہے نیچے, زمین کے نیچے, وہاں سے ڈیڈ باڈیاں ملتی ہیں. تو کئی لوگ یہاں پر جا کے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. انہیں معلوم تھا, ہو سکتا ہے کہ ان میں اللہ کے ڈرنے والے رہے, انہوں نے بتا دیا کہ کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش مت کرو. البتہ تم یہ جو کر رہے ہو جسے آنے والوں کو ایک میسج پہنچ جائے تو یہ کر لیجیے, ہمیں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. تو جب طوفان آیا تو پورے ختم کر دیے. اس کے بعد جب انسان آیا
تو پھر آگے زمین میں شروع کیا. یہ اس بار انسان کون ہے؟ ایک نوح علیہ السلام ہے ساتھ، وہ ساتھ رہے اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے بعد انسان آپس میں تو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، غلطیاں خوب تھی، شیطان لگا ہوا تھا. تو یہ زمانہ تھا کیج کا، کیو مین کا، سٹون ایج جو بھی کہتے ہیں، یہی زمانہ تھا. یہاں سے انسان بالکل کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. پھر اس نے ترقی کی، پھر اس نے ترقی کی، بستیاں بنائی. بہرحال یہ ایک رائے ہے ایک جرمن کا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرامڈ کی مسٹری کو حل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس میں ہم کو نسخے ملے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اصل میں یہ پیرامڈ بنانے والے ہیں، یہ سب ہے نا، میں تاریخی باتیں نقل کرتا ہوں، اس میں کوئی بات میں معتبر میں نہیں سمجھتا، لیکن مجھے ایک چیز لگی ہوئی ہے تو اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو پیرامڈ ہے، کہتا ہے کہ وہ کہ اس کے یہ جو بنائے تھے اینوک کہتے ہیں ادریس کو علیہ السلام کو، اینوک نے بنایا تھا. تو اینوک جو ہے پڑھائی میں بہت تیز تھے، تعلیم میں ترقی بہت کر چکے تھے. تو وہ اصل میں بعد میں آنے والوں کے لیے میسیج انہوں نے زمین میں چھوڑا ہے. تو ایک ضرور بھی ضرور لائبریری ہوگی، اگر اسے ہم تلاش کر لیں گے پوری چیزیں ہم کو اس وقت کی معلوم ہو جائیں گی، ہے نا. سلسلہ بہت دور چلا جائے گا تو میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو اس کے بعد عزیز دوست یہی ہے سٹون ایج کا، جان لیجیے آپ، سٹون ایج کے جو بھی آپ کو آرکیولوجیکل ترقیات ملتی ہیں وہ اسی زمانے کے، اور اس سے پہلے کچھ نہیں ملتا آپ کو. وہ تو پورا برباد ہو گیا نا، ایک پورا چیپٹر کلوز کر دیا گیا. اس کے بعد کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ. بہرحال تو یہ عزیز دوستو یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، آئے عراق میں پیدا ہوئے، اور یہ جلیل القدر رسول تھے زبردست. اور ان کی تاریخ انشاءاللہ ہم عربی میں بولنے والے آنے والا ہفتہ. آپ تمام آئیے، اگرچہ کہ آپ کو عربی سمجھ میں نہ آئے لیکن ضرور آئیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ عربی میں بھی لیکچر سن سکتے ہیں، ہے نا. وہ ایک جذبہ آپ پیدا کیجیے انشاءاللہ. بہرحال ابراہیم علیہ السلام عزیز دوستو ان کے بعد ہی ایک بہت بڑا موڑ آیا. ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے مشہور ہیں، ورنہ ان کے بہت سارے لڑکے تھے. پہلے تو اللہ نے لڑکا نہیں دیا، 99 عمر میں 99 میں ان کے یہاں پہلا لڑکا پیدا ہوا جن کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام. اور یہ پیدا ہوئے کس کے بطن سے؟ ہاجر کے بطن سے. ہاجرہ نہیں، ہاجر آپا وہ الگ ہے، ہاجر ہے ان کا نام. ہاجر کے بطن سے پیدا ہوئے. کہا جاتا ہے کہ وہ لونڈی تھی، اور اس کے بعد وہ سلسلہ بھی آپ جانتے ہیں. تو ان کے بطن سے پیدا ہوئے اسماعیل. ان کے 16 سال کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے سارا کے بطن سے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اس کے بعد ابراہیم کے ہاں کئی بچے ہوئے، لیکن یہ دونوں نے شہرت کمائی. اور اسماعیل کو جیسے ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم لا کر انہوں نے چھوڑ دیا تھا مکہ میں اللہ کے حکم پر. ان کی جو ہاجر جو تھی انہیں لا کر وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل آباد ہوئی مکے میں. تو جب بڑے ہوئے تو دونوں نے مل کے کعبے کو بنا، یعنی کعبہ اس سے پہلے موجود تھا، کعبے کو اصل بنانے والے ملائکہ تھے. بعد میں آدم نے اسے رینوویٹ کیا زبردست، پھر وہ ختم کر دیا گا. پھر آئے ابراہیم، انہوں نے پھر رینوویٹ کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دعا مشہور ہے قرآن کے اندر. تو انہوں نے بنایا، رینوویٹ کیا اسے. تو ان کے یہاں ایک تھے اسماعیل اور ایک تھے اسحاق. اسماعیل علیہ السلام مکے میں رہ گئے، قبیلہ جرہم سے انہوں نے عربی سیکھی، اور اس کے بعد ان کی پوری نسل وہی رہی مکے کے آس پاس. اور یہ ایک الگ مستقل تاریخ ہے کہ ان کی اولاد نے کیسے مکے میں حکومت کی، کون کون بڑے افراد آئے، فہر کون ہیں، قریش کون ہیں، یہ سب مستقل تاریخ ہے نا، اس پہ جانے کا موقع نہیں ہے. تو ایک تھے اسحاق علیہ السلام جنہیں ابراہیم نے سیٹل کروایا تھا کہاں؟ یروشلم، بیت المقدس کے پاس، فلسطین میں سیٹل کرایا تھا ابراہیم علیہ السلام، اور وہ خود وہیں رہتے تھے. اور یاد رکھ لیجیے ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا، یہ ساری زندگی گھومتے تھے، بس کام یہی تھا کہ توحید کا ڈنکا بجائیں، یہی کام تھا ان کا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو آپ بتا دیں توحید کیا ہے، تو انہوں نے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا تھا جس میں کھڑ کے لوگوں کو انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا. تو یہ ان کی الگ زندگی تھی. تو ان کے اولاد جو اسحاق جو فلسطین میں رہ گئی تھی، یہاں سے اللہ نے وہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو شروع کیا، جو بنی اسرائیل انبیاء کہے جاتے ہیں. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کا نام تھا یعقوب علیہ السلام. یہ جو یعقوب علیہ السلام تھے، یہ جن کا نام تھا اسرائیل، انہی کو اسرائیل کہا جاتا ہے. یعقوب ان کا لقب تھا، نام ان کا تھا اسرائیل. تو انہی کے اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، انہی کے اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے.
تو یعقوب علیہ السلام کے یہاں پیدا ہوئے بعد میں یوسف علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے. پہلے لڑکے کا نام یہوذا, اور جو ان کے جو لڑکے جو رسول اور نبی بنے جن کا نام یوسف تھا, اور ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام بنیامین. تو کل ملا کے ان کے یہاں 12 لڑکے ہوتے تھے. تو پہلے تھے یہوذا. کہا جاتا ہے کہ یہوذا انہی کی طرف منسوب ہے, یہودی, واللہ عالم. تو اس کے بعد عزیز دوست یوسف علیہ السلام آئے, اور ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام وہ فلسطین چھوڑ کر مکمل طور پر کہاں چلے گئے تھے؟ مصر چلے گئے تھے. مصر میں سیٹل ہو گئے تھے. وہ واقعہ ہم جانتے ہیں. تو جب یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو اس کے بعد پوری بنی اسرائیل مصر آ گئی تھی. جب یوسف نے کہا کہ جاؤ اپنے پورے بھائی اور والدین کو لے کر آؤ, تو والدین آئے تو پھر وہ سجدہ ہوا جس کا ذکر قرآن کرتا ہے, انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم ساجدین. میں نے ان سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. تو وہ پھر آپ کی تعبیر وہاں پر پیش آئی. سب آئے, وہ پورے کا پورا اب معاملہ اب مصر میں ہے, پورے بنی اسرائیل مصر میں ہے. تو پھر جب مصر آئے تو شروع کے 200 سال یوسف علیہ السلام کے بعد یہ لوگ مضبوط تھے, پولیٹکس میں تھے, ہر جگہ انہی کی بات چلتی تھی, پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. اور جب انہوں نے بنی اسرائیل کا شیوا ہے کہ جب بھی انہیں کچھ مل جائے تو خوب ظلم کرتے ہیں, تو خوب ظلم کیا, اور جسے انہوں نے ذلیل سمجھا, اقباط کو انہوں نے ذلیل سمجھا, کہا کہ تم بے دین لوگ ہو, دہری لوگ ہو, پتھروں کو پوچھتے ہو, ہمیں توحید پر رہنے والے. غرور کیا انہوں نے, تو اللہ نے انہی قبطیوں کے ذریعے سے انہیں ذلیل کیا. انہی قبطیوں کے ذریعے سے, جن کو قبط سے ہی ایجپٹ نکلا ہے, انہی قبطیوں کے ذریعے سے انہیں ذلیل کیا اللہ نے. اور ان کے درمیان بادشاہ آئے بعد میں, اور اس کے بعد وہ ظالم فرعون آیا جس نے انہیں خوب روندا, خوب پیسا. یہ تو بستیوں میں نہیں رہتے تھے, ان کے پاس تو سلمز ہوا کرتے تھے. جیسے آپ کھاری کے پاس جو سیٹلمنٹ دیکھتے ہیں, ایسے نیل ندی کے پاس ان کے سیٹلمنٹس تھے. گویا کہ ریفیوجی کیمپ تھا جس میں انہیں ڈال دیا گیا تھا. وہ ایسی حالت کو پہنچ گئے تھے بنی اسرائیل, بالکل آخری بدترین حالت. شہر میں نہیں آتے تھے, شہر میں آئے تو پھر نوکری کرنے کے لیے, لیبرز کام کرنے کے لیے, پھر واپس چلے جائیں, کوئی نہیں رہے گا شہر میں. شہر میں یہ فرعونی رہتے تھے. اس حد تک معاملہ پہنچ گیا تھا. اور اس کے بعد ذبح کرنا, عورتوں کو مارنا, یہ عام تھا, جیسے ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ نے دوبارہ بنی اسرائیل کے لیے خیر کا معاملہ چاہا, تو ان کے درمیان اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا. موسیٰ سے پہلے ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ جس سال مارنا نہیں تھا اس سال ہارون پیدا ہو گئے تھے, اور جس سال مارنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن اللہ نے بڑی ہی عجیب و غریب حفاظت کی ان کی. وہ جو ڈبے کا واقعہ ہم جانتے ہیں, پھر وہاں گئے, اور اس کے بعد ان کی پرورش کا ایسا انتظام ہوا کہ بادشاہ فرعون کے ساتھ انہوں نے اپنے بچپن کو گزارا, اور مضبوط انداز سے, اور ایوانے میں رہتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہیں, یہ پوری بنی اسرائیل کو معلوم تھا, سب کو معلوم تھا کہ بنی اسرائیل ہیں. لیکن آسیہ کی محبت میں آڑ میں آئی, فرعون نے ہتھیار ڈال دیے, فرعون کچھ نہیں کر پایا. عورتوں کا زور ہوتا ہے, تو ہتھیار پورے ڈال دیے, اور آسیہ نے روک لیا تھا موسیٰ کو, اور وہ بہت بڑی اللہ کی بندی تھی. اور اس کے بعد ان کے یہاں بہت سارے, فرعون کے ایوانے میں کئی مسلمان, کئی مومنین تھے. اس انداز سے موسیٰ کی پرورش ہوئی, اور اس کے بعد وہ بڑے ہوئے, ایوانے میں رہے. اور اس کے بعد ان سے غلطی ہوئی, انہوں نے قبطی کو مار دیا. تو پورے فرعونی پہلے سے بھڑکے ہوئے تھے, منسٹرز پورے ان کے خلاف تھے, تو پورے انہیں مارنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا. تو اللہ نے موسیٰ کو وہاں سے نکال دیا. وہاں سے نکل کے وہ مدین چلے گئے. مدین گئے, اور پھر 10 سال وہاں پر خدمت کی. وہ جو شخص تھے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ آدمی تھے وہی شعیب علیہ السلام تھے. نہیں, شعیب علیہ السلام نہیں تھے, وہ بالاتفاق نہیں تھے. وہ نبی ایسی زندگی نہیں گزارتا, کمزور, جس کے یہاں صرف 2 لڑکیاں ہیں, ایسا نہیں ہوتا, اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے. تو وہ ایک بزرگ آدمی تھے, دین جانتے ہوئے بزرگ آدمی تھے, اتنا تو ہم کو معلوم ہوتا ہے. لیکن وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے. ہو سکتا نام ان کا شعیب رہا ہو, لیکن شعیب نبی نہیں تھے وہ, واللہ عالم. تو اس اعتبار سے 10 سال وہاں گزارے, وہ پھر واپس آئے تو اللہ نے نبوت دے دی. اب نبوت دے دی. اچھا, موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر کہاں جا رہے تھے؟ 10 سال خدمت کرنے کے بعد مدین کو چھوڑا, بیوی کو لے کر اب جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ واپس مصر آنا چاہتے ہیں. پاگل ہے, مرنے کے لیے کون آئے گا؟ مرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا بھائی. وہاں موت انتظار میں ہے, 10 سال سے پروگرام ڈھونڈ رہے ہیں آدمی کو. کوئی عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا کہ پھر جا کہاں رہے تھے. بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ مکہ واپس آ رہے تھے. وہ بنی اسرائیل میں
یہ تصور تھا کہ جب بھی آپ کو پھنس جائیں تو آخری ہمیشہ کعبہ کے آس پاس آپ کا سیٹلمنٹ ہے. تو یہ واپس وہاں آ رہے تھے تو راستے میں اللہ نے نبوت دے دی, کہا کہ نہیں ابھی وہاں نہیں کام آپ کا کام پھر وہیں جانا ہے جہاں آپ نہیں جانا چاہتے ہیں, جائیے مصر اور فرعون سے ملاقات کیجیے, بتائیے کہ میسج میرا یہ ہے. اگر وہ نہیں مانے کہیں ارسل معنا بنی اسرائیل, نہیں مانتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بنی اسرائیل کو بھیج دے, تم نے جو جسے غلام بنا رکھا ہے یہ نہیں چلے گا, بھیج دے میرے ساتھ, میں لے چلتا ہوں انہیں. تو یہ دو مشن تھا, ایک توحید پیش کریں فرعون کو اور پوری قوم کو, اور دوسرا مشن بنی اسرائیل کو لے کر جائیں. تو موسیٰ آئے اور پورے واقعات ہم جانتے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ نکال لیا, اور وہ نکل کر پھر آئے واپس کہاں, فلسطین واپس آنا, آبائی وطن فلسطین واپس آئے. لیکن غلطی کیے تو آپ گمراہ ہو گئے سینا کے پہاڑیوں میں 40 سال, اور اسی اثنا میں اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی, ہارون علیہ السلام وفات پا گیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک شاگرد بنائے مضبوط جن کا نام تھا یوشع بن نون, جو نبی تھے. انہوں نے پوری قوم کو پر اٹھایا, پوری نسل بوڑھے کھوسٹ لوگ بزدل لوگ ختم ہو گئے, تو نوجوانوں کو انہوں نے تیار کیا, اپنی خاص تربیت میں رکھا, اور ان کو بنا ایک مجاہدین کا ایک گروپ بنایا, اور اس کے بعد یہ گئے پھر لڑ کر فلسطین میں داخل ہو گئے. اور پھر فلسطین میں داخل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بار بار فلسطین میں داخل ہوتے, بار بار نکال دیے جاتے, جب بھی غلطی ہوتی اللہ نے نکال دیتا, اور پھر ان کا مشن ہوتا کہ واپس جائیں, نکال دیا جاتا پھر جائیں, نکال دیا پھر جائیں. تو لاسٹ جب اللہ نے نکالا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ نکال دیے گئے تھے, اور پھر اب آئے ہیں لگ بھگ کتنے سال کے بعد, کئی سال کے بعد واپس آئے ہیں. چھوڑیں گے نہیں اتنا آسانی سے, وہ پوری تاریخ جانتے ہیں, ہم جانتے نہیں ہیں. ہم نہ نبیوں کے پورے نام جانتے ہیں, ہمیں تو نام ہے نا بڑی مشکل سے یاد ہوتے ہیں, ہے نا. یہ پوری تاریخ جانتے ہیں, یاد رکھ لیجیے. ان میں سے اگر کوئی آدمی ایک کتاب چھاپتا ہے تو اس کتاب کو لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں سنگاپور میں. آپ یہ مت سمجھے کہ یہودی دور دور ہے, نہیں, سب ان کا ایک یہ ہے جماوڑا ہوتا ہے, سب ان کے پاس فورمز ہے, آرگنائزیشن ہے, ہائیلی افیشیل ہے نا. ہم لوگ, ہماری مثال تو بنی اسرائیل جو سلمز میں رہتے تھے وہ مثال ہے ہماری, ان کی ترقی کہیں اور جا رہی ہے. تو عزیز دوستو اس انداز سے بار بار جاتے, بار بار نکال دیے جاتے, بار بار جاتے, بار بار نکال دیے جاتے. تو موسیٰ اور ہارون کے بعد کئی انبیاء آئے, ہو سکتا ہے کہ زمانہ الیاس آئے ہوں, ہاں اسی زمانے میں یونس آئے ہوں, ہے نا, اسی زمانے میں ایوب آئے ہوں, اسی زمانے میں الیسع آئے ہوں, ذوالکفل آئے ہوں. بہرحال جس کے بعد اگر کسی نبی کا ذکر آتا ہے تو وہ ذکر ہے عزیز دوستو داؤد علیہ السلام کا. واپس فلسطین میں جانے کے بعد داؤد علیہ السلام کو, داؤد علیہ السلام یہ بنی اسرائیل سے تھے, کوئی شک نہیں, بالکل یہ چرواہے تھے. یہ زمانہ تھا طالوت علیہ السلام کا. طالوت ایک زبردست مومن بادشاہ تھے جس کا ذکر بنی بقرہ میں آخری میں دیکھیے, طالوت. اور طالوت جب زمانہ تھا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پھر باہر کر دیے گئے ہیں, اے اللہ کوئی ہمارے درمیان مضبوط آدمی بھیج, کوئی نبی بھیج. اگرچہ کہ وہاں ایک نبی تھے جن کا نام تھا سامویل, لیکن آخری زمانے میں تھے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ نہیں, تم سے لڑائی نہیں ہوتی, تم لڑ نہیں سکتے, ہے نا, ہم کو تم نہیں جما سکتے, ہم الگ لوگ ہیں, ہمیں تو مارنا چاہیے نا. موسیٰ نے ہمیں خوب مارا ہے, مار مار کے جمع کیا, آپ نہیں مار رہے, آپ بوڑھے ہیں. تو انہوں نے مانگا, کہا کہ اللہ کوئی ایسا رسول بھیج, آدمی بھیج جو مضبوط ہو. تو اللہ نے کہا کہ لو طالوت, یہ تمہارا بادشاہ ہے. طالوت کیا ہے, وہ اپنے یہاں کی گائیں چرا رہے ہیں. بنی اسرائیل بھڑک گئے, کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم پر بادشاہ, نہ اس کے پاس پیسے ہیں, نہ اس کے پاس کچھ دولت ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں ہے, ہم نے انہیں جو ہے علم دیا ہے, ہم نے انہیں جو ہے دولت بھی دیں گے. تو اس انداز سے نہیں مانے, تو اس کے بعد طالوت کو بادشاہ بنایا گیا. تو جب ہم بنی اسرائیل کا مطالعہ کرتے ہیں عزیز دوستو, ہم کو بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے پاس ہمیشہ سے دو گروپ تھے. ایک علماء کی گروپ, جسے علماء بنی اسرائیل قرآن کہتا ہے, جنہیں ربیون کہا گیا, جسے آج عربی میں حاخامات کہتے ہیں, یعنی وہ بزرگ بڑے لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, لیکن ان کی مثال سمجھیے کہ پیٹ پالو مولویوں کی ہے نا. یہ بہت بڑی گروپ رہتی تھی, اور یہ گروپ جو ہوتی تھی جب بھی کوئی نبی آتا اس کی مخالفت کرتے. یعنی عام طور پر علماء جو ہوتے ہیں, ہے نا, وہ خیر کا کام کرتے ہیں, خیر کو پھیلاتے ہیں, یہی ان کا کام ہوتا ہے. لیکن ان کے پاس ایک گروپ تھی جن میں بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے, ہے نا, جو مذہب کے پیشوا تھے, مذہب کے نام سے
ان کا روب دبدبا چلتا تھا، مذہب کے نام سے لوگوں کو لوٹتے تھے. تو ایک گروپ ہوا کرتا تھا، جب بھی رسول آتا یہ گروپ مخالفت کرتی، جنرل پبلک خاموش رہتی، یہی گروپ مخالفت کرتی. داؤد آئے تو یہی نے مخالفت کیا، طالوت سے یہی تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جو لڑنا چاہتے نہیں تھے، کہتے تھے جب تم لڑو، لڑنے کا معاملہ بیٹھے رہتے تھے. پبلک کو کہتے کہ جا کے لڑو، یہ بیٹھے رہتے تھے. تو یہ حاکامات یہ ان کے کوئی باپ حاکام ہے تو بیٹا حاکام ہوگا. تو نسل در نسل یہ چیز ان کے ہاں چل رہی تھی. اسی لیے قرآن نے فرق کیا، کبھی علماء بنی اسرائیل کا کہا، ربیون کہا، کبھی ربیون کی تعریف کی ہے نا. اور اس کے بعد کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون. احبار یہ کون ہے؟ یہی ہیں جو لیجسلیٹو پاور رکھتے تھے اپنے پاس. تو نبی آتے تو یہی مخالفت کرتے. تو اس انداز سے عزیز دوستو طالوت کی مخالفت کی اور ایک زبردست لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں طالوت اور جالوت کی لڑائی ہوئی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ختم کر. ایک الگ تاریخ ہے. تو داؤد اس کے بعد منظر عام پر آتے ہیں. داؤد دبلے پتلے آدمی تھے، لیکن اللہ نے طالوت نے اپنی لڑکی دے دی اور وہ جب چلے گئے تو داؤد کو اللہ نے نبوت بھی دے دی، رسالت بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دی. اور ایسے زبردست بادشاہ بنے، ایسی دولت انہوں نے جمع کی. اور اس کے بعد ان کے پاس بہت بڑے مینوفیکچرنگ یونٹس تھے لوہے کے. وقت شاید زیادہ ہو گیا تو داؤد پر ہم اپنی بات روکتے ہیں انشاءاللہ. کل کی مجلس میں داؤد کے بعد جو ہیں ہر نبی کے تعلق سے مختصر تعارف ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس انداز سے ہم کل کی مجلس میں رسولوں کی بات ختم کریں گے. تو آئندہ ہفتہ ہم دو چیزیں دیکھنے والے، ایک ہے قیامت کی نشانیاں اور اس کے بعد تقدیر کی بات انشاءاللہ باذن اللہ. اگر آئندہ ہفتہ نہ ہو سکے تو اس کے بعد کا ہفتہ شروع کے 1-2 دن ہم انشاءاللہ لے لیں گے، لے کر ہم اس بات کو ختم کر دیں گے باذن اللہ. اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں انشاءاللہ. جی ہاں وہ بات رہ گئی تو کل ہم بتائیں گے انشاءاللہ، کل بتائیں. ہاں وفات نہیں، ادریس علیہ السلام کے مشہور ہے کہ آسمان میں گئے تھے پھر واپس نہیں آئے. اور قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ عَلِيًّا، ہم نے اسے اوپر اٹھا لیا. لیکن کسی مفسر نے اب تک اس کے تعلق سے صحیح توجیح نہیں کی. البتہ جو بھی باتیں بتائی جاتی وہ اسرائیلی ہیں. اسرائیلی باتوں پر ہم جانتے ہیں اتنا معتبر نہیں ہوتی ہیں، سنتے ہیں بس ٹائم پاس کے لیے. ہمارے پاس بھی کچھ ناولز ہونے چاہیے نا. انہوں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ بنایا تو ہمارے پاس بھی کچھ ٹائم پاس کے لیے چاہیے. تو ہم ہمیشہ اسرائیلیت کو استعمال کرتے ہیں. بڑی دلچسپ باتیں ہوتی ہیں اس میں، پڑھنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پڑھ کر وہی بھول جائیں بہتر ہوئی ہے نا. وہ یوسف نوح علیہ السلام کی کشتی کیسی تھی، کیسے کیسے جانور اس میں کیسے تھے، اور جانوروں میں کیا کیا بات چیت ہوتی ہے نا، وہ پوری چیزیں اس میں ہیں. اور اس کے بعد اس میں نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے نا. تو یہ واقعات ہے نا وہ جو ہے مزہ کیا. تو اس اعتبار سے ادریس علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اوپر گئے تھے، شاید ان کا بھی کچھ معراج ہوا ہو. تو اوپر گئے تھے اور اوپر گئے تو جنت دیکھنے کے لیے اجازت مانگی. تو جنت میں انہوں نے اپنے چپل چھوڑے اور جنت میں داخل ہو گئے. جب انہیں واپس ملائکہ نے بلایا کہ بھائی آؤ واپس، کہا کہ نہیں میں نہیں آنے والا ہوں. اور اس کے بعد وہ جنت میں چلے گئے. فرشتے گئے اللہ کے پاس جا کر کہا کہ اللہ تمہارے بندے ادریس کو ہم نے جنت میں تھوڑا انٹروڈکشن کرایا، اس کے بعد وہ آ نہیں رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ چھوڑ دو. یہ اسرائیلی روایت ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا. تو یہ تھے عزیز دوستو ادریس علیہ السلام. دیکھیے قرآن میں پوری تفصیلیں نہیں ہیں. میں ایک زمانے میں بچپن میں میرا تجربہ ہے کہ مجھے بڑی فکر ہوتی تھی. میں انبیاء علیہ السلام رسول سمجھے کہ میری پوری زندگی میں نے پڑھی ہے اسے بچپن سے ہے نا. تو مجھے ہمیشہ فکر تفصیل نہیں ہے، لنکس کیوں نہیں ہے. کتنے دلچسپ لوگ ہیں وہ، کتنے مضبوط لوگ ہیں، کتنے زبردست لوگ ہیں، کیوں تفصیل نہیں ہے. 950 سال صرف ایک ہی سورہ، 1.5 صفحہ خاص بات پوری، اور حدیثوں میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی. تو ہمیشہ مجھے پریشانی ہوتی تھی. تو بعد میں عمر بڑی تو سمجھ میں آئی بات کہ قرآن میں صرف آپ کو اہم باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی جس سے آپ کی زندگی میں فائدہ ہو. ورنہ آپ کو پوری تفصیل بتانے سے کیا فائدہ، آپ کیا کر لیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا ہو جائے گا آپ کا. آپ کو جو ہے مختصر راہ مشعل راہ چاہیے زمین میں رہنے کے لیے، ہدایت چاہیے. تو سمجھیے کہ آپ کے پاس ہدایت ہے، بس یہی سن لیجئے، اس میں کافی ہے نا. یہ قرآن جو ہے یہ ساری تاریخ ہے اس کے اندر، پوری دنیا اس کے اندر ہے. ورنہ آپ اس کے علاوہ جو بھی ہے سمجھیے کہ فالتو باتیں ہیں. اسی لیے بڑے بڑے علماء کو دیکھتے ہیں، جیسے علامہ اقبال، بہت بڑے
ہے نا, وہ آکسفورڈ میں پڑھے تھے, ڈبل PhD اس زمانے میں, علم کا معیار بہت بلند, کیا کچھ نہیں پڑھا انہوں نے, فلسفوں کی پوری کتابیں پڑھ دی, لائبریری بڑی ہوا کرتی تھی ان کے پاس. جب آخری زمانے میں آئے انہوں نے صرف مصحف اپنے گھر میں رکھ لیا, باقی پوری کتابوں کو باہر نکال دیا. چلو بھائی, ہم نے انہیں پڑھ کے اپنی زندگی ضائع کی ہے نا, یہ سب کچرا ہے, زندگی ضائع کر دی. اب ہم کو یہ مجھے پہلے ہی پتا ہو جاتا تو معاملہ کتنا اچھا ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنی آخری زندگی میں صرف مصحف ہی کو پڑھا, قرآن ہی کو پڑھا, باقی سب چیزوں کو باہر نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مرحلے کو پہنچ گئے تھے معلوم ہو جائے کہ بھائی انسان کو چاہیے کیا, تو جو چاہیے اس میں موجود ہے بس, اور کیا چاہیے آپ کو. تو اس اعتبار سے عزیزو, قرآن آپ دیکھیں گے اشارے کرے گا, کبھی چھوٹا واقعہ بتائے گا, کبھی لمبا واقعہ بتائے گا, کبھی کسی نبی کا صرف نام ذکر کرے گا. اس سب میں حکمت ہے, سب میں حکمت ہے, اور یہ فیصلہ کن کتاب ہے, فیصلہ کن کتاب ہے. واللہ اعلم. سام نہیں, سیمانٹک جو کہا جاتا ہے یہ اصل میں سام ہی کا لفظ ہے. سیمانٹک مطلب لغات السامیہ, یعنی سامی لغات, سامی لینگویجز, سیمانٹک لینگویجز. سیمانٹک لینگویجز میں کون سے لینگویجز ہیں؟ سیمانٹک یورپ کے اکثر لینگویجز اس میں آتی ہیں, جرمن اس میں آتا ہے نا, اس کے بعد ہندوستان کی اکثر زبانیں اس میں آتی ہیں, عربی اور عبری تو اس میں ہے ہی. یہ سب سام سے ان کا تعلق ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سنسکرت دان ہیں ان کے پاس بھی سوستیکا ہے. سوستیکا جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے؟ ایسے ہوگا, سوستیکا کہتے ہیں نا. یہ سنسکرت کی تہذیب میں یہ بہت بڑی اہمیت ہے, اور ہٹلر نے بھی وہی بتایا آپ کو. سوستیکا اس کے پاس نازی پارٹی کا سیل ہے, وہ اسے کوئی ٹچ کرے گا تو پھاڑ کے رکھ دے گا, وہ ہے نا, اتنی مضبوط پارٹی تھی اس کی نازی. اور وہ بھی سوستیکا کہتا تھا, اور وہ بھی کہتا تھا وی آر دا ٹاپ موسٹ ریس ان دا ورلڈ. ہم جو جرمن ہیں, ہمارا نسل, ہماری خون ہے کہ ہم ساری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ ہمارا خون ہم کو بتاتا ہے. یہی تو کہا اس نے, ہے نا. تو آج ہمارے پاس ادھر بھی ہیں برہمن کب سے, ہمیشہ یہ کہا کہ بھائی تم لوگ پورے کے پورے بیکار لوگ ہو, ہے نا, ہم ہی ہیں جو اصل, ہم ہی ہیں اونچی جاتی, باقی تم سب پیروں کے تلے رہنا چاہیے, یہ ان کا کہنا ہے. تو یہ سب ایک ہی نسل سمجھیے آپ, آپس میں جڑے ہوئے ہیں, آپ سے زیادہ جانتے ہوں, ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہم سب ملے ہوئے ہیں. یہ بھی سینٹرل ایشیا سے آئے تھے, اور یوروپین اکثر قبائل سینٹرل ایشیا سے اس طرف گئے تھے. واللہ عالم. ابلیس کا کیا معنی ہے؟ پہلے تو اس میں اختلاف ہے کہ لفظ عربی ہے کہ غیر عربی ہے. عربی ہے کہ غیر عربی ہے؟ اگر عربی نہیں ہے تو ضرور عبری ہوگا. اگر عبری مان کر چلیں گے تو عربی اور عبری میں بہت مشابہات ہیں. آپ سلام کہتے ہیں تو وہ شلام کہیں گے, ہے نا. ہم کے پاس سین ہے تو ان کے پاس شین, آپ کے پاس ہا ہے تو ان کے پاس خا. آپ احد کہتے ہیں وہ اخد کہتے ہیں. بہت تشابہ ہے, بہت گہرا ان دونوں کے درمیان تشابہ ہے. کہا جاتا ہے کہ ابوالکلام آزاد عبری زبان سیکھی تھی, ہے نا, بعض چیزیں وہ سیکھ کر رکھے تھے. تو کئی علماء ہمارے جو انہوں نے مختلف زبانیں سیکھی, اس میں عبری بھی کئی لوگوں نے سیکھی ہے, اور آج بھی بہت بڑے ماہرین عبری کے ہیں مسلمانوں میں. تو کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی زبانیں ہیں. تو اس اعتبار سے ابلیس ہو سکتا ہے کچھ دوسرا تلفظ ہو, لیکن ایک ہی ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے ابلیس کا معنی عربی ڈکشنری میں ابلس یبلسو سے ہے, اور قرآن میں ابلسو کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, ابلیسو کا لفظ بھی, یعنی معنی مایوس ہونا. ابلسا یبلسو, ابلیسو کا معنی مایوس ہونا, یہ عیسو کا معنی مایوس ہو گئے. تو ابلیس وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا, یعنی اس نے ایک آزمائش دیکھی اور فوراً سمجھ لیا کہ اللہ میرے خلاف ہو گیا. اسے تھوڑا صبر کرنا تھا, مایوسی اختیار نہیں کرنی تھی, صبر کرنا تھا. بعد میں اللہ جو ہے اسے وہ مرتبہ جو سے ضرور ملتا تھا, لیکن تھوڑی دیر کی آزمائش میں پھنس گیا, پریشان ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا, تو اس لیے اس کا لفظ ہے ابلیس. فعلیل کا وزن, افعول کا وزن آتا ہے عزیز دوستوں مبالغہ کے لیے. اسی سے اسلوب, اسلوب یعنی سلب, سلب یعنی اٹریکٹ کرنا. اسلوب وہ کہ جو آپ کو اٹریکٹ کرے. تو یہ بھی اسی وزن پر ہے, لیکن شروع میں کسرہ لگا تو بعد میں یہاں ہو گیا واو, یعنی ایسا مایوس, بھیانک مایوس ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے. یہ معنی اس کا آتا ہے. واللہ اعلم. انوک, ہاں انوک ہے نا, بائبل میں ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے.
اینوک بائبل میں ادریس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. نبی اور رسول کے ہے نا درس کے شروع میں ہم نے بتایا تھا, 2 فرق ہم نے بتائے تھے. پہلا فرق یہ کہ رسول وہ ہے جو مخالف قوم کے درمیان آتے ہیں, رسول ایسے نہیں ہوتا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ رسولوں کو عام طور پر ایک مستقل شریعت دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں عام طور پر, ان جنرل, ہر رسول کے لیے نہیں, عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. ایک ان کے لیے مستقل شریعت ہوتی ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس, جس کی وہ آ کے تعلیم دیتے ہیں. یہ 2 فرق ہے, اللہ عالم. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جنت میں جن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ضرور ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے. جن میں جو نیک صالح ہیں وہ جنت میں ضرور جائیں گے. لیکن بعض مورخین کہتے ہیں کہ جنت میں معاملہ الٹا ہوگا. یہاں آپ ان کو دیکھ نہیں سکے, یہاں وہ آپ سے زیادہ تیز, آپ سے زیادہ مضبوط, آپ سے زیادہ زندگی, آپ سے زیادہ جو ہے انہوں نے کیا, تو بالکل الٹا ہوگا. وہاں ہم ان کو نہیں نظر آئیں گے. بعض مورخین کہتے ہیں واللہ عالم, اللہ کے یہاں کیا ہے, کبھی دیتا ہے تو کبھی لیتا بھی ہے. اصول ہے یہ, ساری دنیا کا یہ اصول ہے. اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجیے. کسی بھی قوم کا اللہ ظلم نہیں کرتا. کسی سے کچھ لیا ہے تو ایک دن دینے والا ہے انہیں. کسی سے کچھ لیا ہے ایک دن دیا. عربوں کو اللہ نے سب کچھ دیا, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ لے لے گا ان سے. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے, صحیح روایتوں سے, کہ آخری جب مہدی علیہ السلام آئیں گے اس وقت ان کے میدان میں ان کے ساتھ جو مجاہدین ہوں گے ان میں سب سے زیادہ تعداد بنو الاصفر کی ہوگی. بنو الاصفر کون ہے؟ یہی رومی ہیں, یہی یوروپینز ہیں. معاملہ کایا پلٹنے والا ہے نا, ہمیشہ ایک نہیں ہوتا. اللہ کا اصول ہے, یہ بے انصافی نہیں ہے اللہ کے یہاں. واللہ عالم. اچھا, بہترین سوال ہے. قرآن میں جو سورتوں کے نام ہیں یہ کیا جب کتاب میں شکل میں جب قرآن کو لایا گیا اس وقت لکھ دیا گیا تھا یا پھر کیا ہے؟ واللہ عالم. ہم یہی کہیں گے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ سورتوں کے نام بعض نبی نے دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بعض میں بعد کے لوگوں نے بھی دیے ہیں. اسی لیے سورتوں کے نام میں فرق ہے. بقرہ کے کئی نام آئے ہیں, زہراوین, ایسے بہت سارے مختلف نام ہیں, فرقان کے کئی نام ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نام ہیں یہ اجتہادی ہیں. بعض یہ دیکھیے, ایک ہے توفیقی, ایک ہے اجتہادی. توفیقی جیسے سورتوں کی ترتیب اور اس کے بعد آیتوں کی ترتیب, یہ کیا ہے؟ توفیقی ہے اللہ کی طرف سے, یعنی اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور جب نبی بتائیں گے تو اللہ کی طرف سے بتائیں گے. یہ جو سورتوں کے نام ہیں یہ اجتہادی بعض سورتوں کے ہیں. واللہ عالم. نوح علیہ السلام کی اولاد کا نام سام, حام, یافث. آخری نوح علیہ السلام کا واقعہ میں بوٹ پلٹ کی نہیں, اب کہیں کہ دوبارہ ریپیٹ کریں تو اچھا ہوگا. جو بھی ہیں یہ جو سوال نوح علیہ السلام کے بوٹ کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ چیز نہ ہو جائے جو وہ نہیں چاہتے ہیں. تو اس لیے ان سے کہیے کہ ریپیٹ کریں. کوئی بات نہیں, کل بھی کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں انشاءاللہ. حاضرین میں سے کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں. ختم کر لیں مجلس. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.